أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا للذكر والسبب للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صلوات محمد وعلى اتنی آواز رکھیے کہ میری توانائی نہ کھینچے. عزیزان محترم، سامعین معزز و مکرم، عزاداران سید الشہداء ذو الاحترام، خوش بحال ہیں وہ تمام نوجوان اور اس مجلس کو منعقد کرنے والے، بالخصوص وہ افراد و نوجوان جو اس حال، اس موسم کی خرابی اور ان تمام حالات میں بھی ذکر سرکار سید الشہداء کے لیے بڑی ہی لگن کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اس مجلس کے لیے، حالات اور موسم کے خراب ہونے کے باوجود اپنی انتھک کوششوں کے ساتھ اس مجلس کے برپا ہونے کے لیے جو بچے محنت کر رہے ہیں، ان سبھی کی سلامتی، کامیابی، موفقیت کے لیے بآواز بلند صلوات. عزیزان محترم، بعثت اور ہدایت کے اس عنوان کے تحت ان 3 روزہ مجالس میں، جو کہ ایک عشرے کی 3 مجلسیں ہیں، ان میں جو معروضات میں نے آپ کی خدمت میں اب تک کے عرض کیے، بات کل جہاں پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ انسان کے وجود میں بیک وقت فی لحظہ 2 طرح کی قوتیں عمل کر رہی ہیں. وجود کے اندر یہ تمام گفتگو آپ کے ذہن میں ہے، پوری اس گفتگو کا خاکہ، اس کا ساخت، اس کا اسٹرکچر، ہدایت کس بنیاد پر ہے؟ کیونکہ خلقت کی کیفیت ایسی ہے، ایک ڈائنامک طاقت ہے انسان کے وجود میں، لہٰذا اس طاقت کو کنٹرول کرنے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے. اور اس طاقت کے ساتھ کہ جب ہدایت کا نظام قائم ہوا تو اب اس نظام میں آنے والے ہادیان خدا، ہادیان برحق کی صفات کیا ہے، تاکہ انسان اس بات کو طے کر سکے کہ صحیح ہادی کون ہے اور جعلی ہادی کون ہے، حقیقی منسوب من اللہ کون ہے اور بنا ہوا کون ہے، اور اس کے بعد پھر اس ہادی کا کام کیا ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہادی ہے؟ اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس کا کام کیا ہے؟
تو انسان کے وجود میں فی لحظہ بیک وقت دو طاقتیں کام کر رہی ہیں، عمل فرمان۔ ایک طاقت چونکہ انسان روح اور جسم ان دو کا مجموعہ ہے، انسان کی روح عالم ملکوت سے رابطہ رکھتی ہے، عالم ملکوت کی ہے، اور اس کی خلقت ہی اس بنیاد پر ہوئی ہے کہ جب آدم کا پتلا بنا تو پروردگار عالم نے آدم کے اس وجود کے لیے کہا نفخت فیہ من روحی، کہ جب میں اس میں، اس موجود میں، اس وجود میں اپنی روح پھونکوں۔ اس روح کا مطلب قدرت، یعنی جو روح اس وجود میں ہے اس کی کیفیت، اس کا ریلیشن، اس کی ماہیت میرے وجود سے ہے۔ تو روح اور روح انسانی عالم ملکوت کی ہے۔ آدم آ رہے ہیں عالم ملک، عالم مادہ، مٹیریل ورلڈ کے اندر، تو آدم کا جو جسم ہے، انسان کا جو جسم ہے وہ مادی ہے۔ روح کا ملکوتی ہونا، جسم کا مادی ہونا، اس بات کا اثر یہ ہوا کہ روح کی طرف سے عقل جیسی طاقت آئی اور جسم کی طرف سے ہوا و ہوس، غریزہ آیا۔ عقل کا کام ہے ہدایت کرنا، عقل کا کام ہے انسان کو ترقی اور سعادت کے منازل، مدارج، مراتب تک لے کے جانا۔ ہوس کا کام ہے، شہوت کا کام ہے کہ انسان کو مادے میں الجھا کر رکھنا۔ عقل کے لیے پروردگار نے قرار دیا کہ عقل رسول باطنی ہے۔ آپ دیکھیے، کہیں آپ کنفیوز ہوتے ہیں، کہیں آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جب آپ اپنے پورے وجود کی صلاحیت کے ساتھ اپنی عقل سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ کی عقل آپ کو کئی طرح کے راستے گائیڈ کرتی ہے۔ یعنی پروردگار کا نظام ہی یہی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ پروردگار مستقل طور سے کنٹینیو عقل کے ذریعے اپنے بندے کے رابطے میں ہے۔ جب کبھی مشکل آئے عقل کی طرف فوکس کرے، تمرکز کرے، عقل چار راستے دے گی، جو آسان ترین راہ ہے اس پہ عمل کرے۔ عقل ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ میں نے بریکٹ کی بات کھولی ہے، کیونکہ عقل ہے رسول باطنی، اور اس رسول باطنی کو سپورٹ کرنے کے لیے، خود اس کو پروان چڑھانے کے لیے، خود اس کو گائیڈ کرنے کے لیے، خود اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کی توانائی کو ابھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے ایک ہادی کو وجود کے خارج میں پروردگار عالم نے رکھا ہے۔ یہ پورے وجود کا میکانزم ہے کہ اللہ نے انسان کو کس طرح سے خلق کیا ہے۔ اس ہادی کا کام یہ ہے کہ وہ اس عقل کو غذا دے، اس عقل کو توانا کرے، اس عقل کے جوہر کو نکھارے۔ مقابل میں ہوا و ہوس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اور قوت ہے۔ تو اس عقل کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو تربیت کرنے کے لیے باہر خارج میں ایک قوت ہے، اس قوت کا نام نبی ہے۔ مائک کی سیٹنگ پہلے جیسی کر دیجئے، جیسی پہلے سیٹنگ تھی وہ کر دیجئے۔ نبی کا کام یہ ہے کہ وہ عقل کو پروان چڑھائے، اور اسی کے سامنے ایک قوت ہے کہ جو ہوا و ہوس کو پروان چڑھاتی ہے۔ یہ دو عمل جو وجود کے خارج میں بھی ہیں، وجود کے باطن میں بھی ہیں۔ بالکل اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک انسان ہے، اگر وہ ایک لقمہ مسموم کھا لے کہ جس میں زہر ہے، پوائزن ہے، تو جیسے ہی وہ لقمہ اس کے معدے تک جائے گا، وہ پوائزن اس کے معدے میں پہنچتے ہی اس کے بدن پہ اثر انداز ہوگا، اور انسان اس کے زہر اور اس کی کیفیت کی بنیاد پر متاثر ہو جائے گا۔ ٹھیک؟
اب اسی جگہ پر میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں. ایک انسان کے جس کا وزن 80 کلو ہے، معمولاً ہوتا ہے ایک انسان کے جس کا وزن 80 کلو ہے، اگر اس 80 کلو کو گرام میں دیکھا جائے تو کتنا گرام ہوگا؟ 80 کلو یعنی 80,000 گرام. ٹھیک، ایک انسان کے جس کا وزن 80 کلو ہے یعنی وہ 80,000 گرام کا ایک مجموعہ ہے. ٹھیک، اور اس 80,000 گرام کے اس وجود میں صرف ایک سوال، اور آپ کے ذہنوں کو اپنی طرف متوجہ کروں گا، کہ ایک انسان جو 80 کلو یعنی 80,000 گرام کا ہے، اگر اس کو مارنا ہو تو 80,000 گرام میں یا اس 80,000 گرام کے اس ڈھانچے کو گرانے کے لیے کتنے گرام زہر کی ضرورت ہے؟ 1 گرام زہر بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جو دوائیں آپ کھاتے ہیں اس میں 1 گرام یعنی 1000 ملی گرام، اور اس دوا کی جو قدرت ہوتی ہے، اس دوا کا جو پاور ہوتا ہے، یہ جو ڈوز ہوتی ہے، اس کو دوا کی دنیا میں ایک قوی ترین ڈوز سمجھا جاتا ہے. اگر میری بات پہنچ رہی ہے، یعنی معمولاً انسان اگر 1 گرام کی دوا بھی کھائے تو وہ دوا کا اصل سالٹ 1 گرام نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا 30% اصل دوا ہوتی ہے، 70% دوسرے عناصر ہوتے ہیں. ایک 80,000 گرام کا انسان، ایک 90,000 گرام کا انسان، کہ جس کو عامیانہ زبان میں کہا جائے 80 کلو کا انسان، 80-90 کلو کا انسان، اگر اس کے بدن میں 1 گرام کے 30ویں حصے میں بھی، توجہ کریے گا، 80,000 گرام کے انسان میں اگر اس کے اس 80,000 گرام کے ڈھانچے میں 1 گرام کے 30ویں حصے میں بھی تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے تو انسان کی طبیعت درہم برہم ہو جاتی ہے. یعنی یہ سمجھیے کہ انسان کا جسم خدا کے نظام کی شدت کی ایک تعویل اور ایک علامت ہے، کہ جس طریقے سے انسان کے جسم میں 1 گرام کے 30ویں حصے میں اگر کوئی تبدیلی واقع ہو جائے تو اس کے خون کا فشار بڑھ جاتا ہے، اس کے خون کا فشار گھٹ جاتا ہے، اس کے کھال پر ریشز آ جاتے ہیں، اس کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے. جس طریقے سے جسم کے نظام کی شدت یہ ہے کہ اگر 80,000 گرام میں اگر 1 گرام کا 30واں حصہ بھی بگڑ جائے تو جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے. بے عین ہی معاشرے کی شدت بھی ایسی ہے. اگر معاشرے میں ایک انسان غلط آ جائے، اگر میری بات پہنچ رہی ہے، اگر ایک انسان غلط آ جائے تو اس غلط انسان کا اثر اس معاشرے پر پڑے گا. اور اگر کسی معاشرے میں حاکم ہی غلط آ جائے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ تو رسول کا کام ہے عقل کو پروان چڑھانا. شیطنت، خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو قرآن نے ایک بات یہ ڈکلیئر کر دیا کہ شیطان صرف کام نہیں کرتا ہے گمراہی کا، بلکہ جو صدور میں، قلبوں میں وسوسے آتے ہیں،
وہ ایک تو شیطان کی طرف سے اور دوسرے شیطان نما انسان کی طرف سے. من الجنت والناس. تو ہر غلطی کا جو ہے وہ ٹھیکرا شیطان کے سر پر پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس عالم میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو شیطان صفت ہے، اور اس کے لیے پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ خناس. خناس کہتے ہیں خیانت کرنے والے کو. خناس کسے کہتے ہیں؟ خیانت کرنے والے کو. اور اسی سورے میں پروردگار عالم نے 3 چیزوں کا ذکر کیا. سب سے پہلے قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب سے، رب الناس. اس کے بعد ملک الناس، اس کے بعد الہ الناس. یہ 3 الگ الگ لفظوں کا آنا یہ ایک علامت ہے. یعنی اگر کوئی کسی کو بھڑکائے، کسی کے ساتھ خیانت کرے، کسی کو اذیت دے، کسی کو پریشان کرے، تو سب سے پہلی پناہ جو پروردگار نے مانگنے کو کہا ہے وہ رب سے، برب الناس. یعنی اگر ایک انسان پریشان ہے، میں اب اس کو مثال میں طور دے رہا ہوں، ایک بچہ پریشان ہے اور اگر اس کو کوئی پریشان کر رہا ہے تو وہ سب سے پہلے بھاگ کے کس کے پاس آئے گا مدد کے لیے؟ اپنے ماں باپ کے پاس آئے گا. آپ معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، اگر آپ کو کوئی پریشان کرے، اذیت دے، تو آپ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں اگر وہاں پر کوئی آپ کو پریشان کرے تو پھر آپ کس کے پاس جائیں گے؟ حکومت کے پاس جائیں گے، ملک کے پاس جائیں گے، مالک کے پاس جائیں گے جو اس اقتدار کو چلا رہا ہے. لا اینڈ آرڈر کی طرف رجوع کریں گے. ملک الناس. دیکھ رہے ہیں قرآن کی تعبیر کیا ہے؟ برب الناس مربی، ملک الناس. اور اگر بات کہیں نہ بنے اور اگر کوئی پریشان کرے تو پھر الہ الناس. اگر رب سے بھی معاملہ حل نہ ہو، حکومت سے بھی معاملہ حل نہ ہو، تو پھر انسان خدا کی طرف رجوع کرے گا. دیکھیں قرآن کی ترتیب ہے یہ. اور رب، اچھا رب کون ہے؟ ماں باپ بھی رب ہیں کہ نہیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ رب ہے، پرورش کرنے والا ہے. ماں باپ رب ہے. تو خدا جو کہ رب حقیقی ہے، اس رب حقیقی کی سب سے بڑی تجلی گاہ کہ جس آئینے میں، جس وجود میں، جس پیراہے میں خدا کی صفات سب سے زیادہ اور سب سے واضح تر جلوگر ہوتی ہیں، وہ ہے پیغمبر اسلام کا وجود. میری بات پہنچ رہی ہے نا آپ تک کہ پروردگار رب ہے، اور اللہ کی ربوبیت کے بعد اگر ربوبیت کا مرحلہ اور یہ صفت ربوبیت اگر کسی ذات کے اندر سب سے زیادہ بدرجہ اتم اپنے آخری انتہا اور لیول کے اوپر جلوگر ہوتی ہے تو وہ ہے پیغمبر کا وجود. ٹھیک؟ تو پیغمبر وہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرے گا تو وہ عقل کو پروان چڑھائے گا، اور پیغمبر جب بھی کسی چیز سے روکے گا تو وہ عقل کو اور انسان کو ہلاکت سے بچائے گا. توجہ کریے گا. اب میں اپنے نقطے کے اوپر آ رہا ہوں، علمی نقطے کے اوپر. تو پیغمبر کی مثال اس ڈاکٹر کی ہے کہ جب کوئی ڈاکٹر کسی مرتے ہوئے مریض کے پاس جاتا ہے تو اس کو وہ دوا دیتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے، لائف سیونگ ڈرگ دیتا ہے. اور اگر پیغمبر کسی سے روکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس زہر سے روکتا ہے کہ جو زہر اس کی روح کو مسموم کر کے اس کی عقل کو مار دے گا.
پیغمبر کی شان یہ ہے کہ پیغمبر عقل کو پروان چڑھائے گا. پیغمبر طبیب ہے, طبیب نفوس ہے, رب ہے, پرورش کرنے والا ہے. اب میں ایک سطحی بات کہوں گا, ایک ایسا میدان کہ جس میں آفتاب کی شعائیں بھی آ رہی ہیں, چاند کی چاندنی بھی ہے, بہترین لطف اندوز کرنے والی ہوائیں بھی ہیں, نسیم سحر کے بھی تھپیڑے ہیں, لیکن اس زمین کے نیچے ایک تہخانہ ہے. اب میں ایک عمومی بات کرنے جا رہا ہوں, آپ 2 زینے خود بخود نیچے اتر جائیے گا, 2 زینے خود بخود نیچے اتر جائیے گا. رسول کا کام ہے عقل کو پروان چڑھانا, رسول کا کام ہے ہدایت کرنا, رسول طبیب ہے, رسول اگر کچھ دے تو وہ حیات انسانی کا سلامتی کا لازمہ ہے. رسول روکے تو وہ زہر سے روک رہا ہے کہ جو بشریت کو, انسانیت کو ہلاکت کے کنویں میں ڈھکیل دے. تو پیغمبر کا روکنا, عیسیٰ کا روکنا, موسیٰ کا روکنا. اب اگر کسی ڈاکٹر کا کسی مریض کو اس کی زندگی بچانے کے لیے ایک ایسی دوا کا دینا, ایک ایسے انجیکشن کا انجیکٹ کرنا کہ جس سے اس مریض کی, مرتے ہوئے دم توڑتے ہوئے مریض کی زندگی بچ رہی ہے, اور اگر کوئی آئے اور اس ڈاکٹر کے ہاتھوں کو پکڑ لے اور وہ مریض مر جائے, تو آپ یہ بتائیے قاتل ڈاکٹر ہے یا ہاتھ پکڑنے والا ہے؟ قاتل کون ہوگا؟ قاتل وہ ہاتھ پکڑنے والا ہوگا. ڈاکٹر چاہتا تھا جان بچا لے لائف سیونگ ڈرگ دے کر, لیکن کوئی آیا جس نے اپنی بدعنوانیوں کے ذریعے اس ڈاکٹر کے ہاتھ کو پکڑا, وہ مر گیا. پیغمبر کا کام ہے روح کو زندہ رکھنا, پیغمبر کا کام ہے عقل کو زندہ رکھنا, پیغمبر کا کام ہے عقل کو پروان چڑھانا. تو جس طریقے سے ایک ڈاکٹر انسان کی زندگی بچاتا ہے اور اس کے سامنے آنے والا حقیقی قاتل بن جاتا ہے, تو اگر موسیٰ ہدایت کرے اور موسیٰ کی راہ میں اگر کوئی فرعون آ جائے تو قاتل وہ فرعون ہوگا کہ جس نے بنی اسرائیل کی عقل کو پروان چڑھنے والی راہوں کو روک دیا. اگر ابراہیم ہدایت کرے اور نمرود سامنے آ جائے تو وہ قاتل نفس, قاتل عقل, عقل کو مارنے والا وہ نمرود ہے کہ جس نے ابراہیم کی راستے کو روکا اور اس امت کو گمراہیوں سے نکلنے نہیں دیا. اب میں ایک بات آہستہ سے کہوں گا, لیکن آپ آہستہ سے سنیے گا مت. موسیٰ کے سامنے آنے والا قاتل, عیسیٰ کے سامنے آنے والا قاتل, آدم کے سامنے آنے والا قاتل, ابراہیم کے سامنے آنے والا قاتل, نبی کا کام ہے روح کو بچانا, نبی کا کام ہے عقل کو بچانا. تو اگر نبی زندگی کے کسی مرحلے میں کہے کہ مجھے قلم دعوت دے دو, اب اس سے زیادہ میں کیا پڑھوں, اگر نبی کہہ دے کہ مجھے قلم و دعوت دے دو, اور اگر کوئی نبی کے ہاتھ کو روک لے تو نبی وہ کہ جو نوشتہ ہدایت لکھنے والا ہے, کہ جس سے روح پروان چڑھے گی, جس سے روح زندہ رہے گی, جس سے عقل پروان چڑھے گی. اگر کوئی نبی کے سامنے آڑے آ جائے اور نبی کو نبی کے منشا سے روک لے, تو جس طرح نبی کا کام روح کو زندہ رکھنا ہے, اس کا کام روح کو مارنا ہے. ٹھیک. امیر المومنین فرماتے ہیں تھوڑا سا بڑھاؤ, آواز کھینچ رہا ہے. آج یہ مائک بہت یعنی کہ کہا جان کھینچ رہا ہے, تھوڑا سا صلوات پر محمد و آل محمد. امیر المومنین کیا فرماتے ہیں جناب عالی؟ حضرت امیر فرماتے ہیں فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلُهُ, کہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے اپنے رسولوں کو بھیجا.
وَوَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءُهُ، اور تواتر کے ساتھ اللہ نے انبیاء کو بھیجا. ایک چین سلسلہ ہے کہ لِيَسْتَعْدُوا مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، ٹھیک، تاکہ وہ میثاق فطرت کو یاد دلائیں. وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَ نِعْمَتِهِ، اور انسان جس نعمت کو فراموش کر چکا ہے اس کی یاد دہانی کرائیں. نبیوں کا کام امام بتا رہے ہیں. وَيَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ، اور لوگوں پر تبلیغ کے ذریعے حجت تمام کر دیں. ٹھیک. وَيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، اور ان کی عقلوں کو پروان چڑھائیں، دفینہ عقل کو نکھاریں. ایک جواب میں یہاں پہ دے دوں. جو لوگ کہتے ہیں کہ عقل کافی ہے، یہ یاد رکھیے کہ عقل کے اندر جوہر ہے، لیکن عقل کو بھی تربیت کی ضرورت ہے. اگر عقل کو تربیت کی ضرورت نہیں ہوگی تو پھر دنیا کے ہر انسان کو آئنسٹائن جیسا عاقل ہونا چاہیے تھا. عقل سب میں ہے جناب. ایک رکشہ چلانے والے میں بھی ہے. بیسک منطق، لاجک، زندگی جینے کے طور طریقے جو عقل کشف کر سکتی ہے وہ سب میں ہے. ایک رکشہ چلانے والے میں بھی ہے، ایک آٹو ڈرائیور میں بھی ہے، ایک کولی میں بھی ہے، ایک کھیتی کرنے والے کسان میں بھی ہے، ایک پروفیسر میں بھی ہے، ایک ٹیچر میں بھی ہے، ایک انٹلیکچوئل انسان کے اندر بھی ہے. اگر عقل کو پروان چڑھانے کی ضرورت نہ ہوتی تو سب کے سب ذہین، فتین اور انٹلیکچوئل ہوتے. لیکن سب کا ایک درجے پر نہ ہونا اور جس کی تربیت ہو جائے اس کا ترقی کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ عقل کے اندر صلاحیت ہے، لیکن اس کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. جس طرح ایک بیج کے اندر پورا ایک تناور درخت ہے، جیسے ہی آپ اس کو زمین کے حوالے کرتے ہیں ایک ذرہ نواز اس پہ کرم کرتا ہے، اور پھر وہ بیج کی کوپل پھوٹتی ہے، ایک پودا، پھر دھیرے دھیرے مراحل کو طے کرتے ہوئے ایک تناور درخت جو کل ہتھیلیوں پہ تھا آج اس نے اپنے باہوں کو ایسا پھیلایا کہ جو کل ایک انسان کی ہتھیلی پہ تھا آج ایک قافلے کو سایہ دے رہا ہے. تو بیج کے اندر صلاحیت ہے لیکن اس کی تربیت کی ضرورت ہے. بعینہ ہی عقل کی تربیت چاہیے. تو حضرت امیر فرماتے ہیں کہ نبی کیا ہے، لیکن موضوع آج اختتامی موضوع ہے. تو نبی کیا ہے، امام کیا ہے. حتی نبی، امام، علماء، عالم، فقی سب اس دائرے کے اندر ہے جو ضابطہ حضرت امیر نے دیا ہے. کیا ہے ضابطہ؟ کہ فبعث فیہم رسلہ، اللہ نے اپنے رسولوں کو مبعوث کیا. وواتر علیہم انبیاء، اور بیک ٹو بیک، پے در پے، ایک سلسلے اور چین کے ساتھ کیا کیا، اپنے نبیوں کو بھیجا. اچھا نبی جو آئے ان کا کام کیا تھا؟ انبیاء الہی کا کام یہ تھا لیستادوا میثاق فطرتے، کہ وہ فطرت کی یاد دہانی کرائیں. پہلے میں فطرت کے اوپر بات کروں گا، اس کے بعد نیچے کے ٹکڑے پہ جاؤں گا. فطرت کیا ہے؟ 4 چیزیں وجود رکھتی ہیں جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں. ایک ہے جمادات، ایک ہے نباتات، ایک ہے حیوانات اور ایک ہے انسان. ٹھیک، اشرف المخلوقات. فطرت کسے کہتے ہیں؟ فطرت کا استعمال کہاں ہے؟ جس طریقے سے موجودات میں 4 چیزیں ہیں. جمادات جو گروتھ نہیں کرتے ہیں، جمود ہے جن کے اندر سیچوریشن ہے. اس کے بعد نباتات جو گروتھ کرتے ہیں اور ایک قسم کی غذا لیتے ہیں، اپنے غذے کو زمین سے اپنے اعتبار سے تغذیہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد حیوانات، یہ حیوان جو ہے ان 2 سے اوپر، نباتات اس پتھر سے اوپر، اور ان تینوں کے اوپر انسان. تو 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں بہت جلدی، تفصیل کی گنجائش نہیں ہے. پہلا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ طبیعت. کیا؟ طبیعت. طبیعت اسے کہتے ہیں کہ جو ان 4 کے درمیان کامن فیکٹر ہو. پتھر سخت ہے، درخت کا تنا سخت ہے، جانور کی ہڈی سخت ہے، انسان کی ہڈی بھی سخت ہے. اسے کہتے ہیں طبیعت. دوسرا مرحلہ غریزہ، جو پہلے درجے میں نہیں پایا جاتا. غریزہ کہتے ہیں وہ انگیزہ کہ جس کے ذریعے بھوک لگے، پیاس لگے. درخت میں بھی غذا حاصل کرنے کی اور غذا لینے کی صلاحیت ہے، لیکن اس کی غذا الگ ہے. اب آپ اس کے تنے پر لے جا کر کے اور اس کی شاخ پر لے جا کے بریانی رکھ دیجیے گا تو وہ نہیں کھائے گا، وہ بریانی سڑ جائے گی. ہاں،
آپ کو ہم کو جو ہے وہ بریانی اور پنیر اچھی لگتی ہے، لیکن درخت کی وہ غذا نہیں ہے. درخت کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، وہ زمین سے اپنے اعتبار سے اپنی غذا کو حاصل کر لیتا ہے. جانور بھی غذا کھاتا ہے، انسان بھی غذا کی ضرورت رکھتا ہے، اسے کہتے ہیں غریزہ. تیسری چیز شہوت. شہوت کیا ہے؟ کہ جو جانور اور انسانوں کے درمیان ہے، نیچے کے دو دستوں میں نہیں پائی جاتی ہے. ٹھیک، جیسے تناسل اور اس طرح کی چیزیں. اس کے بعد ایک چیز آتی ہے فطرت. فطرت صرف اور صرف انسان میں ہے، نیچے کے طبقات میں نہیں ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نبی کیوں آئے؟ لیستادو میثاق فطرتے، تاکہ انسان کو اس کی فطرت کی یاد دہانی کرائیں. فطرت ہے کیا؟ انسان کی فطرت کہ جس کو اس نے فراموش کر دیا ہے وہ ہے کیا؟ کہ جس کی یاد دہانی کے لیے انبیاء آئے. انسان کی فطرت وجود کے مرحلے میں ہے، اور وہ فطرت یہ ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ نفخت فیہ من روحی. یعنی انسان کی اصل فطرت یہ ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے سب خدا کے خلیفہ ہیں، سب کے سب. اور یہ خلافت پروردگار ہی وہ مسئلہ تھا کہ جس کے بارے میں ہے کہ پروردگار نے جب پہاڑ پر عرضہ کیا تو وہ گھبرا گیا، اور تو یہ اللہ کا عرضہ کرنا، مخلوقات کے لیے پیش کرنا، کیا تم اس ذمہ داری کو اٹھا سکتے ہو؟ اور تمام مخلوقات نے ہاتھوں کو جوڑ کر کے پروردگار سے معذرت طلب کی. عالم آیان ثابتہ میں وہ نمائندگی ہے، خلافت پروردگار ہے. توجہ کریے گا. اچھا انسان کیوں ایسا ہے کہ وہ اللہ کا نمائندہ بن سکتا ہے اور دوسرے مخلوقات، دوسری اشیاء، چرند پرند اور دوسرے بہت بڑے بڑے طاقت کے، جس کے اندر طاقت کی انتہا نہیں ہے، وہ جو ہے اللہ کی خلافت نہیں؟ فرق روح کا ہے. توجہ کریے گا، میں ایک بنیادی مسئلے سے گزر رہا ہوں. فرق روح کا ہے جناب. انسان کی روح میں اور دوسرے حیوانات کی روح میں فرق ہے. اللہ نے جب انسان کو خلق کیا تو کیا کہا؟ نفخت فیہ من روحی، کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں. یعنی انسان کے وجود کا خدا کے وجود سے ایک کمبینیشن میچ ہو جانا، کیونکہ روح ایک ہے. صحیح. اب اس روح کا خاصہ کیا ہے یہ بتائیے. اگر ایک شیر ہے اور اس شیر کے سامنے اگر بہت بڑا مفکر آ کے کھڑا ہو جائے، ایک دانشور آ کے کھڑا ہو جائے، ایک شیر کے سامنے آئنسٹائن آ کے، نیوٹن آ کے، ابو علی سینا آ کے، فارابی آ کے، بیرونی آ کے، جابر ابن حیان آ کے، ہاں اگر اتنا بڑا دانشور آ کے کھڑا ہو جائے ایک شیر کے سامنے، تو کیا وہ شیر یہ سمجھے گا کہ یہ اتنا بڑا دانشور ہے، یہ ڈاکٹر صاحب ہے، یہ پروفیسر صاحب ہے، یہ اتنے بڑے آیت اللہ ہیں؟ توجہ کریے گا. ایک شیر کے سامنے اگر کوئی بڑا سا بڑا دانشور آ کے کھڑا ہو جائے تو وہ شیر اس کو دانشور نہیں سمجھے گا، بلکہ اس کو صرف اپنا ایک لقمہ سمجھے گا. کیوں؟ ترقی کا زمانہ ہے، اس کے اندر ڈیولپ کر دینا چاہیے، اس کے جینز میں تبدیلی کر دینا چاہیے. نہیں ہو سکتی ہے. کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس کی روح کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس وزن کو اٹھا سکے. لیکن جب آپ کے سامنے آ کر کوئی دانشور کھڑا ہوتا ہے تو وہ گفتگو نہیں کر سکتا ہے، آپ اس کو سر سے پیر تک ناپ لیتے ہیں. یہ مفکر ہے، یہ فقیہ ہے، یہ سائنس کا ماہر ہے، کیونکہ آپ کی روح میں وہ صلاحیت ہے کہ آپ حقیقت کو سمجھ سکے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اسی طریقے سے جس طرح آپ کے وجود میں روح کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ دنیا کی ہر حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کی روح میں صلاحیت ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. آپ کی روح میں صلاحیت ہے کہ آپ خدا کو سمجھ سکتے ہیں. آپ کی روح میں صلاحیت ہے کہ آپ خدا کی معرفت بدرجہ اتم حاصل کر سکتے ہیں. تو انسان کی اصل فطرت یہ ہے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے. لیستادو میثاق فطرتے. نبیوں کا کام یہ ہے کہ وہ کیا کریں؟ آ کر کے لوگوں کو بتائیں
کہ تم خلیفہ خدا ہو، آلودگی اور پلیدگیوں میں زندگی بسر مت کرو. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نعمتیں، اور ان کو نعمت کی یاد دہانی کرائیں. اچھا نعمت کی یاد دہانی کیا ہے؟ توجہ کریے گا. نعمت کی یاد دہانی کیا ہے؟ نعمت کی یاد دہانی یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ ایک کمرے میں داخل ہو، کسی ہال میں داخل ہو، اور وہاں دنیا کے تمام امکانات، اسباب، وسائل رکھے ہوں، لیکن وہاں گھٹا ٹوپ اندھیرا اور تاریکی ہو. تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ اس کمرے میں جائیں گے، ہال میں جائیں گے جہاں صرف اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے کمرے میں تمام چیزیں رکھی ہیں، کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ، تو موجود سب کچھ ہے، لیکن آپ کو اس کے وجود کا احساس نہیں ہوگا. میں ایک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں، آپ کو اس کے وجود کا احساس نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ آپ جس کمرے میں آئے ہیں اس کمرے میں ہے تو سب کچھ، لیکن روشنی کا نہ ہونا آپ کی جہالت کا سبب بن رہا ہے. تو جب اللہ نے انسان کو خلافت بخشی اور اپنا خلیفہ بنایا تو پھر اس کے وجود کو مزین کرنا شروع کیا. اس کے وجود میں نجابت ہے، اس کے وجود میں سعادت ہے، اس کے وجود میں کرامت ہے، اس کے وجود میں فضیلت ہے، اس کے وجود میں سیادت ہے، اس کے وجود میں شرافت ہے، اس کے وجود میں طہارت ہے، اس کے وجود میں عقل ہے، اس کے وجود میں قابلیت ہے، اس کے وجود میں نعمت ہے. یعنی اس کا وجود مملو ہے، پر ہے تمام فضائل و کرم سے، کرامت سے. اور خدا نے کہا کرمنا بنی آدمہ فضلنا بنی آدمہ شرفنا بنی آدمہ، ہم نے بنی آدم کو شرف بخشا، ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی، ہم نے بنی آدم کو فضیلت بخشی. انسان کو بنایا خلیفہ خدا، اپنا خلیفہ، اور اس خلیفہ کے وجود کو تمام کرامتوں سے، شرافتوں سے، فضیلتوں سے بھر دیا. لیکن جب آپ اس کمرے میں گئے تو کمرہ نعمتوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس نعمتوں کے باوجود اس کمرے میں اتنی تاریکی تھی کہ آپ یہ نہیں سمجھ سکے کہ اس کمرے میں کیا کیا ہے. بے عین ہی انسان خلیفہ خدا بن کر آیا، اس کے وجود میں کرامت ہے، شرافت ہے، نجابت ہے، سیادت ہے، ہدایت ہے، ہدایت ہے، ساری فضیلتیں ہیں، لیکن غفلتوں کی تاریکی ایسی ہے، غفلتوں کی تاریکی ایسی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو سمجھ نہیں پا رہا ہے. لیکن جیسے ہی لطف پروردگار کے نور اور آئینے کے چمک میں آتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہے کہ جس کو فضیلت دی، جس کو شرافت دی، جس کو کرامت دی، جس کو طہارت دی. صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءاللہ کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. اور اس کے بعد لِيَزْدَادُوا مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، تو یہ تو طے ہو گیا کہ آپ جو بیٹھے ہیں، آپ یہ خلیفہ پروردگار ہیں. اور اس خلیفہ کا پہلا ماڈل کیا ہے؟ حضرت آدم. ٹھیک، اب جو آدم خلیفہ تو سب کے سب خلیفہ، لیکن شرط یہ ہے کہ اس صلاحیت کو، اس لیاقت کو اور اس استعداد کو اپنے وجود میں باقی رکھا جائے. پیدا تو خلیفہ الہیہ کے منصب پر ہو رہا ہے، اس دنیا سے کہاں جا رہا ہے یہ اہم ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بلہم ازل کی منزل پہ پہنچ جائے. خلیفہ الہی بن کر آیا تھا، جانور بن کر جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ خلیفہ الہی بن کر آیا تھا اور جانور بن کر جا رہا ہے. اپنی گفتگو کو جلدی سے میں پائے تکمیل تک پہنچاؤں. عزیزان محترم، اسی کے بعد قرآن میں پروردگار عالم فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا
لہم اعین لا یبصرون بہا لہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون. کس کے لیے فرمایا جناب؟ کہ جس انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا، لیستادو میثاق فطرتے. دیکھیں امام کیا کرتا ہے، اچھی اچھی تو باتیں آپ سن کے آ گئے، آج کی فکری گفتگو ہے تھوڑی سی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اس نظام کا سسٹم اور انسان کے وجود کا میکانزم کیا ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نظام ہدایت کیسے کام کرتا ہے، نبی کی تشخیص کیسے ہو، امام کی تشخیص کیسے ہو، صحیح عالم کی پہچان کیسے ہو، فقیہ کی پہچان کیسے ہو، گمراہ کرنے والے کی تشخیص کیسے ہو. اگر کوئی عقلوں کو پروان چڑھا رہا ہے تو وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اور چاہے تقدس کا کیسا ہی لبادہ کیوں نہ اڑ لے، اگر قوم کو گمراہ کر رہا ہے تو وہ شیطان کا پیرو ہے. صحیح علماء یہاں بیٹھے ہیں جو سال بھر یہاں آپ کے درمیان محنت کرتے ہیں. عزیزان محترم، قرآن کہتا ہے، بڑی عجیب آیت ہے یہ، میرے ساتھ تھوڑا سا آئیے. کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا. یفقہون یعنی تفقہ، سوچ وچار، سوچنا، تتبع کرنا، تعمق کرنا، غور کرنا. ٹھیک، ہم قلب کو کہتے ہیں کہ دل کہتے ہیں قلب کو نا، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلب کو دل ہی تو کہتے ہیں، لیکن قلب کا کام سوچنا تو ہے نہیں جناب. قلب کا کام تو خون کو فلٹر کر کے جسم کے تمام اعضاء میں پہنچانا ہے. یہی ہے نا قلب، کہ جس کی حرکت رک جائے تو انسان اس دنیا سے چلتا بنے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے لہم قلوب لا یفقہون. اس کا مطلب ہے کہ مادی قلب اور ہے، مانوی قلب اور ہے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس قلب کو ڈیٹیل میں جا کر بیان کروں، صرف اتنا کہوں گا کہ قلب جو روایات اور قرآن میں آتا ہے تو اس قلب کے معنی وہ پلیٹ فارم اور وہ ریسیور ہوتا ہے کہ جو بیک وقت صلاحیت رکھتا ہے کہ اللہ کے الہام کو بھی جذب کرے، شیطان کے وسوسوں کو بھی جذب کرے. یعنی ایک ریسیور، ایک رڈار، وجود کا ایک رڈار، کہ جس تک اللہ کے ملکوتی سگنل بھی آتے ہیں، شیطنت کے سگنل بھی آتے ہیں. اور اسی بصیرت کے ساتھ سوچنے کی بات قرآن کر رہا ہے. لہم قلوب لا یفقہون، اور اس کے بعد قرآن نے کہا لہم اعین لا یبصرون، کہ آنکھیں ہیں. کوئی انسان ایسا نہیں پیدا ہوا آج تک کہ جو 60 سال 70 سال کا ہو جائے، آنکھ ہو، آنکھوں میں بینائی ہو، روشنی ہو، اور وہ 60 سال کی زندگی میں کچھ دیکھے نہیں. میں نے تو ایسا نہیں دیکھا. اگر آپ نے دیکھا ہو تو مجھے بتا دیجیے گا. سب دیکھ رہے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے لہم اعین لا یبصرون، کہ ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں. ٹھیک، اس کے بعد کہہ رہا ہے لہم آذان لا یسمعون، ان کے پاس کان ہیں، سنتے نہیں ہیں. اور جو یہ تین کام نہیں کرتے ہیں، قلب ہے سوچتے نہیں ہیں، یعنی بصیرت، آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، کانوں سے سنتے نہیں ہیں، قرآن ان کو ایک سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. اور سرٹیفکیٹ یہ دے رہا ہے اولئک کالانعام. یہ جو خلیفہ خدا بن کر کے آیا تھا یہ تو جانور ہے، جانور. اور اس کے بعد قرآن کے تیور بدلے. اس کے بعد کہا بل ہم اضل. جانور کیوں؟ یہ تو جانور سے بھی بدتر ہے. دیکھیے قرآن کا تیور کیسے بدل رہا ہے. اور اس کے بعد کہا اولئک ہم الغافلون، یہ سب کے سب غفلت میں رہنے والے، اور اللہ کو سب سے بڑی نفرت غفلت میں رہنے والوں سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آنکھ ہے، کان ہے، دماغ ہے، سب کچھ ہے، لیکن آنکھوں سے دیکھنا، کان سے سننا، زبان سے بولنا یہ کمال نہیں ہے. یعنی دید پروردگار کچھ اور ہے، دید حیوانی کچھ اور ہے. اس آیت نے آقا یہ بتا دیا کہ آنکھوں سے دیکھنا دیکھنا نہیں ہے، کانوں سے سننا سننا نہیں ہے. یعنی سننا اس وقت سننا کہلائے گا جب وہ سنو جو پروردگار سنانا چاہ رہا ہے.
آنکھوں سے دیکھنا اس وقت دیکھا جائے گا کہ جب وہ دیکھو جو پروردگار دکھانا چاہ رہا ہے. ٹھیک سوچنا اس وقت سوچا جائے گا کہ جب وہ سوچو اور اس منزل فکر پر شعور پر پہنچ جاؤ جس شعور کی منزل پر خدا دیکھنا چاہ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آنکھ بیکار، کان بیکار، زبان بیکار، فکر بیکار، سوچ بیکار. کب؟ اگر عقل ہے، عقل قرآنی ہے، عقل روحی ہے، عقل معنوی ہے، انسان کو عالم ملک سے ملکوت سے جوڑنے والا میزان اور عقل ہے، تو پھر یہ دیکھنا بھی دید الہی، یہ سننا بھی سماعت الہی، یہ بولنا بھی گویائی وہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے. یہ شعور وہ ہے کہ جو اللہ جس شعور کی منزل پر دیکھنا چاہتا ہے. تو وہ کون سی نگاہ ہے کہ جو آنکھیں تو ہیں دیکھ نہیں رہی ہے، کان ہیں سن نہیں رہے ہیں کہ آج غازہ میں بچے مر رہے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، نہ لوگ دیکھ رہے ہیں نہ سن رہے ہیں. ایسے وجود کو قرآن کہتا ہے لہم آذان لا یسمعون، یہ مظلوموں کی چیخوں کو نہیں سن رہے ہیں. بچے غازہ میں مارے جا رہے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے کہ تمہاری دید ایک جانور کی دید ہے، تم چلتے پھرتے انسانی ڈھانچے میں حیوان ہو. اگر تم مظلوموں کی چیخ نہیں سن سکتے ہو، اگر تم مظلوموں کا درد نہیں دیکھ سکتے ہو. لوگ کہتے ہیں کہ میکڈونلڈز کا ہم نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا. میں ایک بڑے منٹ کے اندر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. دو چیزیں ہیں، میں اقتصاد کا طالب علم ہوں اور حوزے کا بھی طالب علم ہوں، اور جہاں میں اقتصاد کا طالب علم ہوں میری اپنی اقتصادی نگاہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کے گھر میں کریم ہے، اگر آپ کے گھر میں کریم ہے اور اگر آپ اس کو دن میں ایک بار لگاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور دن میں 4 بار استعمال کرتے ہیں، تو آپ کا ایک کریم کو استعمال کرنا 1 اور 4 بار یہ بھی بازار پہ اثر انداز ہوتا ہے. پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے. اگر میری بات پہنچ جائے، اگر آپ ایک کریم ہے 4 بار یوز کرتے ہیں تو سال میں 12 بوٹل خریدیں گے، 12 یونٹ، 6 کی جگہ 12 یونٹ بکے گی. اور اگر ایک کریم ہے آپ ایک دن میں لگاتے ہیں تو سال میں 2 بار خریدیں گے، 10 یونٹ آپ نہیں خریدیں گے. تو جب یہ 10 یونٹ بکے گی نہیں اور کثرت کے استعمال کے ساتھ 10 یونٹ اضافی بکے گی، تو آپ کا ایک کریم کو لگانا، ایک پاؤڈر کو استعمال کرنا، اس کی کثرت اور قلت بھی بازار پر اثر انداز ہوتی ہے. اور معونت الظالم، ظالم کی مدد کرنا حرام ہے، چاہے وہ 1 درہم اور 1 روپے کے ریونیو سے ہی کیوں نہ ہو. اگر یہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو یہ میرا شرعی موقف تھا کہ میں اس پیغام کو آپ تک پہنچاؤں کہ آپ یہ نہ سوچئے کہ ہماری ایک بوتل نہ خریدنے سے اس کا کیا ہوگا. اگر آپ جیسے 1 کروڑ لوگ وہ بوتل نہیں خریدیں گے تو ہر دن 1 کروڑ کا نقصان ہوگا. میں نے ایک بہت سچی بات کی ہے کہ ایک پاؤڈر کا استعمال بھی بازار پر اثر انداز ہوتا ہے. تو پیزا اور میکڈونلڈز کے ریونیو تو بہت بڑی بات ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اس کے بعد وَيَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ، وہ احتجاج کرتے ہیں تبلیغ کے ذریعے. ٹھیک 10 منٹ لائٹ چلی گئی تھی، یاد رکھیے گا 12 منٹ میرے حصے میں نہیں ہے. اور اس کے بعد وَيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، اور وہ عقل کو پروان چڑھاتے ہیں. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ تمام 3 روزہ گفتگو کے اندر اور انبیاء کے صفات کے بعد آپ یہ بتائیے کہ عقل کہاں پروان چڑھے گی؟ نعمت جو کھو گئی ہے انسان کے وجود میں، جو شرافت ہے، کرامت ہے، سیادت ہے، فضیلت ہے، طہارت ہے، نجابت ہے، جو انسان کے وجود کو مزین جس سے خدا نے کہا ہے، وہ کہاں یاد دلائی جائے گی؟ منسیہ نعمتیں، نعمت منسیہ، فراموش کردہ نعمت وجود کے اندر ہے لیکن ہم فراموش کر کے بیٹھے. اور وہ کہ ہم خلیفہ پروردگار ہیں تو الہی جلوہ و کمال سے آراستہ ہونا چاہیے.
یہ کس وجود کے ذریعے یاد دلایا جائے گا؟ یہ نعمت منسیہ کہاں یاد دہانی ہوگی؟ وہاں کہ جہاں صفین کی گھاٹ پر قبضہ کرنے کے بعد علی کے لشکر پہ پانی بند کر دیا جائے، یا وہاں کہ منسیہ نعمتیں یاد دلائی جائے گی، نعمت منسیہ کہ جہاں علی نے صفین کے گھاٹ پر قبضہ کرنے کے باوجود معاویہ کے لشکر پر پانی بند نہیں کیا؟ یہ دو کردار ہیں، کہاں نعمت منسیہ کی یاد دہانی ہوگی؟ نعمت منسیہ کی یاد دہانی وہاں ہوگی کہ جہاں مقام ذیقار میں مولا نے کہا کہ اگر علی کو کائنات کی پوری سلطنت اور حکومت اور حکمرانی دے دی جائے اور اس بات پر شرط لگایا جائے اور مشروط کیا جائے کہ علی چینٹی کے دہن سے اس ذرے کو چھین لو جو اس کی غذا ہے، تو علی کائنات کی حکومت پہ لات مار دے گا لیکن چینٹی کے اس ذرے کو نہیں لے گا۔ نعمت منسیہ اس کردار میں یاد دہانی ہوگی یا نعمت منسیہ وہاں یاد دلائی جائے گی کہ جہاں رسول نے خیبر کے بعد جس کو جو کچھ دیا، رسول کا دیا ہوا رسول کے بعد واپس لے لیا گیا؟ یہ دو مقابل کردار ہیں۔ نعمت منسیہ کی یاد دہانی کہاں ہوگی؟ وہاں کہ جہاں مقام تف سے نکلتے ہی امام نے تمام برتن اور مشکیزوں کو بھرا اور حر کے سامنے سارے دہانے کھول دیے، اور جانوروں کے لیے یہ حکم کہ اگر جانور 3 بار اگر اپنے منہ کو پھیرے اس کے بعد مشکیزوں کو ہٹایا جائے۔ یہ نعمت منسیہ یہاں یاد دلائی جائے گا یا یہ نعمت منسیہ اس مقام پہ اس کی یاد دہانی ہوگی کہ جہاں پہ سر سات حسین کے بچوں پہ 7 محرم سے پانی بند کر رہا؟ نعمت منسیہ کس جگہ پر امامت کا صحیح ہونا ایک اہم مسئلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں امامت اگر غلط ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ امامت جہاں غلط ہوتی ہے وہاں دنیا کے پسترین انسان کے سامنے، دنیا کے ذلیل انسان کے سامنے، ایک شراب خور، قمارباز، بدترین پسترین قاتل کے سامنے اپنی بچیوں کو رقص کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے۔ جہاں امامت غلط ہوتی ہے اور جہاں امامت صحیح ہوتی ہے، جہاں امام حسین ابن علی ہوتا ہے، جہاں امام علی ابن ابی طالب ہوتے ہیں، وہاں اپنی بچیوں کو حجاب عفاف کے پیراہے میں چھپا کر کہ دشمن ایک بال بھی نہ دیکھ سکے، ایک قائد مصلی عبادت پر لے جاتا ہے۔ یہ امامت کے صحیح اور غلط ہونے کا فرق ہے۔ کرنٹ افیئرز تو معلوم ہے آپ کو، ابھی میں نے 2 مہینے بعد پہلے کی چیز پڑھی ہے، ذہن آپ کا پہنچ گیا۔ جہاں امامت غلط ہوتی ہے وہاں پہ سر سات جب خیام حسینی پر پہلا تیر رہا کرتا ہے تو یہ کہہ کر امام وقت پہ تیر چلاتا ہے کہ اے میرے اللہ مجھے اجر دینا کہ میں صاحب امر اولی الامر کی اطاعت کرتے ہوئے حسین ابن علی پر یہ تیر پھینک رہا ہوں۔ اور جہاں امامت صحیح ہوتی ہے، منسیہ نعمت یاد دلائی جاتی ہے، وہاں علی ایک یہودی خاتون کے پیر سے پازیب کے چھن جانے پر بھی گریا کرتے ہیں۔ تو نعمت منسیہ یہاں یاد دلائی جائے گی یا نعمت منسیہ اس مقام پہ یاد دلائی جائے گی کہ جہاں نبی کی اطرت و اطہار آل اللہ کو، ناموس اہل حرم کو کوفے اور شام کے بازار میں اس کی بیٹیوں کو لے جایا جائے کہ جس کا کلمہ امت پڑھ رہی ہے۔ نعمت منسیہ کون یاد دلائے گا؟ حسین ابن علی یا یزید ملعون پہ سر سات یا مسلم ابن عقیل؟ کربلا میں جو سب سے سخت ترین مصائب ہیں، آل اللہ پہ جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ یہ ہے
آل اللہ پہ جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ یہ ہے جناب کہ شہادت اہل بیت کے گھر کی میراث ہے، لیکن سید سجاد کا امتحان بڑا سخت ہے۔ ہم آپ اگر ہمارے ساتھ ہماری ماں بہنیں ہوں اور ہم کسی بازار سے گزر رہے ہوں اور اس بازار میں بدقماش 4 لوگ کھڑے ہوں جو ہماری ماں بہنوں کو دیکھ رہے ہوں، تو خدا کی قسم دل کرتا ہے کہ جتنا جلد ہو اس منزل سے گزر جائیں۔ اللہ سید سجاد کا امتحان کہ نبی کی بیٹی آل اللہ عصمت و طہارت کا گزر ہو رہا ہے اور شام اور کوفہ کا ہجوم دیکھ رہا ہے کہ جس کے سائے کو آسمان نے نہ دیکھا ہو۔ مولا کا صحابی کہتا ہے کہ میں نے سالوں سال زندگی بسر کی لیکن علی کی بیٹی کی آواز آج تک نہ سن سکا۔ یعنی جس کو یہ نہ معلوم ہو کہ زینب کا قد و قامت کیا ہے، کلثوم کا قد و قامت کیا ہے، حجاب اور عفاف کی وہ منزل کہ جہاں کسی ناموس آل اللہ علیہ رسول اللہ کے قد و قامت کا بھی احساس کسی کو نہیں ہے، اس عصمت و طہارت کو کوفے و شام کے بازار سے گزارا گیا۔ سب سے بڑا مصائب یہی ہے، میں نے پڑھ دیا مجلس ہو گئی۔ کائنات کا سخت ترین مصائب یہ ہے کہ زینب کا بازار شام میں جانا۔ سید سجاد جب بیدار ہوئے تو سید سجاد کو ایک تازہ غم ملا۔ کربلا کے میدان میں، مارکہ کربلا میں سید سجاد مصلحت پروردگار کی وجہ سے بیمار ہیں، مستقل غش میں ہیں، لیکن کبھی غش سے افاقہ ہوتا ہے، کبھی قاسم کی خبر، کبھی غش سے افاقہ ہوتا ہے اون محمد کے قتل کی خبر، کبھی غش سے افاقہ ہوتا ہے علی اکبر، کبھی غش سے افاقہ ہوتا ہے عباس، کبھی غش سے افاقہ ہوتا ہے بابا کے سر کو نیزے کی بلندی پر دیکھتے۔ امام نے بتایا کہ جب منہال نے کہا مولا سب سے زیادہ اذیت کس مقام پر، امام نے کہا الشام الشام الشام۔ اے منہال، جب ہم شام پہنچے اور بابو صاحب پہ ہم کو روکا گیا تو ہماری گردنوں میں رسی ڈالی گئی، اور منہال رسی اس انداز سے ڈالی گئی کہ ہر 2 بڑے کے بیچ میں ایک بچہ تھا۔ اے منہال، جب ہم کھڑے ہوتے تھے تو ہمارے بچوں کے گلے دبتے تھے۔ اے منہال، ہم نے یہ سفر رکوع کی حالت میں طے کیا۔ شام میں جس مقام پر، جس خرابے میں، جس زندان میں اہل حرم کو رکھا گیا، وہ زمین کا ٹکڑا سب سے تاریک پسترین ٹکڑا تھا، جو کبھی آتش کدہ رہا، جہاں کبھی نصرانی قید ہوئے، جہاں کبھی یہودی قید ہوئے، وہ خرابہ۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے زندان میں رکھا گیا کہ جس کی نہ چھت تھی، ہمارے بچے راتوں میں ٹھنڈ سے ایک دوسرے سے چپکتے تھے اور دھوپ میں حدت و شدت کی گرمی میں مچلتے تھے، بے چین ہوتے تھے۔ ایک ایسا خرابہ۔ اور قیامت یہ کہ جب شامی اپنے بچوں کو پیار کرتے تھے، بچوں کی فطرت ہوتی ہے، بچے آ کر کے پھوپھی زینب سے چپک جاتے تھے کہ ہم اپنے گھر نہیں جائیں گے، کیا ہم نانا کے مدینے نہیں پلٹیں گے؟ اے پھوپھی، نانا کے مدینے چلیے۔ پہلے مقاتل کہتے ہیں کہ بچی خواب سے اٹھی
اور اس نے خواب میں دیکھا وہ منظر جو اس نے دربار شام میں دیکھا تھا کہ شمر بابا کے چہرے پہ چوب خیزان سے حملے کر رہا ہے. بچی بیتاب ہو کر اٹھی اور کہنے لگی میرے بابا کو لاؤ. اے پروردگار، اللہ کسی بچی کو یتیم نہ کرے، اور اگر کسی بچی کے مقدر میں یتیمی ہے تو اے پروردگار اس بچی کو بابا ہی نہ بنا. آپ جانتے ہیں بابائی کس بچی کو کہتے ہیں؟ جو اپنے باپ کے بغیر ایک لمحہ نہ رہ سکے، اور جس کا باپ حسین ہو، اور جس کی بچی سکینہ. بچی بیدار ہوئی، اور بیدار ہونے کے بعد بچی نے ضد کیا کہ مجھے بابا کے پاس جانا ہے، میرے بابا کو بلاؤ. بچی گریا کرنے لگی، اتنا گریا کہ بیویوں نے حلقے میں لیا، سکینہ سکینہ سکینہ. لیکن 3 سال کی بچی، بابا کی یاد آئی، پلٹ گئی، کسی کی سن نہیں رہی ہے. مجھے بابا چاہیے، مجھے بابا چاہیے، مجھے بابا چاہیے. جس کا باپ حسین جیسا ہو، صاحبان اولاد کا مجمع ہے. سید سجاد نے بیڑیوں کو سنبھالا، آگے آئے، سینے سے لگایا. مختل کہتا ہے کہ سید سجاد کے سینے سے بابا کی بو محسوس کی. وہ بوئے امامت تھی کہ جس نے سکینہ کو سکون دیا. بچی روتے ہوئے بے ہوش. بچی روتے ہوئے بے ہوش ہو گئی. اب جو بے ہوش ہوئی، اہل حرم میں گریا و نالہ و فریاد. طاہر شامی کہتا ہے کہ میں یزید کے کمرے میں تھا، اس ملعون بدخماش کا سر میرے زانوں پر تھا، اور میں اس کے لیے کہانی کہہ رہا تھا کہ وہ مردود سو جائے. لیکن اتنے میں منظر دیکھا کہ حسین کا سر تشت طلا سے بلند ہوا. حسین کا سر تشت طلا سے بلند ہوا. کربلا کے بعض مارکے اور بعض مسائل ایسے ہیں کہ جو صرف یا اہل معرفت کے لیے ہیں، جس کے بعد یزید پاگل ہو گیا. یزید اس منظر کو دیکھ کر پاگل ہو گیا. تشت طلا سے سر کا بلند ہونا تھا، اور تشت طلا سے سر نے بلند ہونے کے بعد کہا اے زینب میری سکینہ کو سنبھالو. تشت طلا سے سر بلند ہوا. یزید نے دیکھا، خبر ملی، سر کو زندان شام میں بھیجا. بچی نے سر کو لیا، اور بچی نے سر کو لینے کے بعد اس بچی نے سر کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا ما ھذا الراس. اے پھوپھی اماں یہ کس کا سر ہے؟ اے پھوپھی اماں یہ کس کا سر ہے؟ بچہ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو 2 چیزوں سے پہچانتا ہے. بچہ 2 چیزوں سے پہچانتا ہے، یا تو دیکھ کر، لیکن جب سر دیکھا تو بچی نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا. اے پھوپھی اماں یہ کس کا سر ہے؟ ارے حق ہے سکینہ کہ تم نہ پہچانو. جس سر کو 40 منزلوں تک نوک نیزہ میں آفتاب کی گرمی پہ رکھا گیا، جس سر کو پتھروں سے ہدف بنایا گیا، جس سر پر چوب خیزان کے حملے ہوئے، جس سر کو دربدر پھینکا گیا، جس سر کو دیواروں سے مارا گیا. سکینہ نے سر کو دیکھا، ما ھذا الراس یہ کس کا سر ہے؟ میں صرف ایک جملہ کہوں گا، آپ کی زحمت تمام، مصائب نہیں پڑھوں گا، آپ سن نہیں سکتے، میں پڑھ نہیں سکتا، اتنا سخت مرحلہ ہے.
بچی نے سر کو دیکھا, بو کو محسوس کیا. اچھا بچی پہچان کیوں نہ سکی؟ جب تنور میں کوئلہ ڈالا جاتا ہے, جب تنور میں کوئلہ ڈالا جاتا ہے اور جب وہ کوئلہ جل جاتا ہے تو پہچان میں نہیں آتا. اے اللہ, جس وقت قولی نے تنور میں اس سر کو ڈالا, اے اللہ کاش زوجہ قولی نے اس تنور کو روشن نہ کیا ہو. بچی نے سر کو محسوس کیا, بچی نے سر کو دیکھا اور سر کو دیکھنے کے بعد کہا اے میرے بابا, اے بابا یہ کیا کیفیت, یہ کیا حالت. مقتل کہتا ہے کہ بچی نے سر پہ سر کو رکھا, زندان میں خاموشی. سید سجاد نے جیسے ہی شانہ پکڑا, شانہ ڈل گیا. سکینہ کی روح کفت انصری سے پرواز, زندان میں نالو ماتم. یا محمدہ, یا مصطفیٰ, یا علیہ, یا فاطمہ.